ان دا ہسٹری آف اکنامک تھاٹ بڑے اہم کانسیپٹس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ اس وجہ سے شاید اہم نہیں ہے کہ جان بیپٹسٹ سے کین بی کنسیڈرڈ ون آف دا گریٹ اکانومسٹ پر سے, بلکہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ضرور ہے کہ لاٹس آف ریئلی گریٹ اکانومسٹس have replied to the points he made and used him as a counterfoil to make their arguments about market, and those have been very very influential. سب سے بڑی مثال تو یہی ہے کہ جان مینرڈ کینز used say to build his theory of under consumption, and similarly Karl Marx نے بھی Say's law پہ comment کیا اور لوگوں نے بھی کیا. So who was Jean Baptiste Say? He was chair of political economy in France in the 1830s, and he is credited with a couple of things. ایک تو theory of the role of the entrepreneur اس نے کچھ ڈیولپ کی, بہت زیادہ نہیں مگر تھوڑی بہت. Utility and demand in price determination کے حوالے سے اس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے sort of جو لیبر تھیوری ویلیو اس سے تھوڑا سا سوئچ کرنے کی کوشش کی ٹورڈز یوٹیلیٹی سائڈ, مگر آپ دیکھیں گے کہ اٹس اسٹل ویری مچ ان اٹس ارلی فیزز, روڈیمنٹری سی اس کی آئیڈیا ہے. بٹ جس چیز کے حوالے سے ہی از موسٹ ویل نون از واٹس کالڈ سیز لا. ٹھیک ہے, سیز لا از ویری ویل نون which is that supply creates its own demand. یہ تو اکنامکس کی ٹیکسٹ بکس میں بھی اکثر ہوتا ہے, اور یہی اس کی مین تھیوری ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کینز نے آبویسلی سیز لا کو کرٹیسائز کرتے ہوئے اپنی تھیوری کو بلڈ کیا. آگے چلتے ہیں, جو سیز لاز ہیں نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پہلے سمری اور پھر اس کی اپنی رائٹنگ. سمری میں یہ ہے کہ وہ 5 مختلف طرح سے اس نے لکھا ہوا ہے, مگر پانچوں کا مطلب ایک ہی ہے. پہلا والا اگر آپ سمجھ لیں تو باقی بھی سمجھ جائیں گے. سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ. دس از دا موسٹ پاپولر وے ان وچ سیز لا از ریپرزینٹیڈ. جب آپ چیز بنائیں گے تو اس کے بنانے کے پروسیس میں آپ نے انکم پیدا کر دی, لوگوں کو پیسے دیے, یہ کیا وہ کیا, تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ بھی آپ پیدا کر ہی رہے ایک طرح سے جو خریدار بنیں گے اس کے. The presence of supply یا suppliers in the market per se expresses a demand for other goods. Suppliers بنیں گے تو ڈیمانڈ بھی بن جائے گی. Supply in the aggregate is its own demand. Again وہی بات ہے, same thing. Consumption in the sense of total use is co-extensive with production. وہی بات ہے, جب پروڈکشن ہوگی تو کنزمپشن بھی بڑھ جائے گی. Same thing. Income equals expenditure. Again the same thing. ٹھیک ہے, کہ اس طرف سے جو خرچے ہو رہے ہیں وہ اس طرف سے انکم بن رہی ہے, دونوں طرف سے ایک ہی چیز ہے. یہ سیز لا. بٹ لیٹس جسٹ اسٹک ود دس ون تھنگ, سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ, کیونکہ یہ سب سے ایزی طریقہ ہے سیز لا کو سمجھنے کا. اور یہ اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, آپ اس کا رٹا مار لیں, سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ, شاید کوئز میں بھی آ جائے یا ایگزام میں آ جائے, تو آپ نے سیز لا کو ماسٹر کر لیا. سو واٹ آر دی assumptions about this? Money is only a medium of exchange. In other words, سیونگس وغیرہ جو ہیں, سیونگس کا گلٹ نہیں ہوگا. اگر سیونگز ہوں گی تو وہ بھی کسی طرح انویسٹمنٹ میں تبدیل ہو جائے گی. People have insatiable wants. There are no limits to spending. ایک اور assumption یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بس آپ چیز پیدا کریں گے تو لوگوں نے خریدنی. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار مینو نہیں چاہیے تھی, میرے کو بڑھیا بہت گڑیاں ہیں یہ نے, I can't buy another car. No, wants are unlimited. What did you say? Infinite or theoretically? Yes, exactly. Wants are. اور آپ اکنامکس کی کبھی ٹیکسٹ بک اٹھا کے 100 لیول کی ٹیکسٹ بک اٹھا کے پڑھیں تو اس میں پہلی چیز یہ لکھی ہوئی تھی, wants are theoretically unlimited. Why does it theoretically? I don't get it. Either they are unlimited or they're not. What's the deal with this theoretically unlimited thing in the middle? Is to say that we don't know whether wants are really unlimited, but let's assume that theoretically they are unlimited and so on. ٹھیک ہے نا, because we haven't gone to the limit of producing so much that people have said I'm really full, I don't need any more chocolate, thank you very much. We haven't gone to that limit yet is the idea. The interest rate equates savings and investment, which means that consumption plus savings from one year's income equals consumption plus investment, giving rise to next year's income. ٹھیک ہے, تو ساری savings جو invest ہو رہی ہیں, savings is equal to investment, consumption plus savings is equal to investment and so on. All prices including the wages of labor are flexible, which means that all markets clear without unsold items. Prices can go up and down to clear the market. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم 4 assumptions ہیں, اور ہم دیکھیں گے کہ یہ assumptions are not necessarily correct. یہ درست نہیں ہے. ابھی ان کو چیلنج کریں گے. امپلیکیشنس کیا ہیں اس کی تھیوری کی. There is neither general overproduction nor general unemployment. Unemployment نہیں ہوگی, market will clear. All people who want to be hired will be hired. And there will be no overproduction, یعنی کہ جو بھی چیز آپ بنائیں گے وہ بک جائے گی. Market is perfect. کوئی چیز, کوئی گلٹ, کوئی ڈپریشن کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانا نہیں. Market will always clear. The economy always tends to equilibrium at full employment. Equilibrium ہی پیدا ہوگا اور ہر بندے کو نوکری ملے گی.
आइडियल सिचुएशन, कमाल है. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, मगर उसके अलावा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि somebody is changing a job, मगर उसके अलावा कोई परमानेंट लॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी. देयर इज नो सच थिंग एज अ बिजनेस साइकिल, ये ऊपर नीचे नहीं होना, बस ये मार्केट क्लियर हो जाएगी. एनी पार्शियल ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन ऑफसेट ईच अदर एंड आर टेम्पररी. हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट द मार्केट विल एडजस्ट टू ब्रिंग थिंग्स बैक टू नॉर्मल. When I look at IMF policies, by the way, when I look at modern economics, I feel like we've gone back to Say's law. I really feel like, somehow or the other, we've gone back to the 1830s, where we're saying the markets are absolutely perfect and they will always clear, and that's just what we need to do, and everything will be right as rain. Once we just fix the price for everything, everything will clear. The problem, money is not only a medium of exchange, it is a store of value, such that people can defer spending and hold money. Such holding of money is a leakage from the income stream. तो पहली एक तो बात ये है कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो ना उसको खर्च कर रहे हैं उस पैसे को, ना ही वो सेविंग्स कर रहे हैं उसके साथ, बल्कि उन्होंने एज लिक्विड फॉर्म मनी को होल्ड कर लिया. ये ही डजंट अकाउंट फॉर दैट, क्योंकि अगर वो सेविंग में चला गया तो ठीक है, वो फिर इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, और अगर आपने कंजम्पशन में लगा दिया तो ठीक है, वो इनकम में चला जाएगा. बट व्हाट इफ आपने ना सेविंग्स में डाला है और ना आपने कंजम्पशन में डाला है, भले आपने जो है बिस्तर के नीचे घुसा दिया, फिर भी करोगे तो मनी तो बीच में से गायब हो जाएगा. इवन इफ पीपल हैड insatiable wants, there are conditions in which people will currently refrain from consuming more. हो सकता है कि लोग ये कहें कि जी हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं होंडा CD 125, CD नहीं होती वो, होंडा 125 लूँ, मगर अभी नहीं मैंने लेनी. क्यों नहीं अभी लेनी? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉलिंग प्राइस है, कल को हो सकता है 125 जो है वो सस्ती हो जाए. फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब, कोई पता नहीं इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही, मैं नौकरियों कढ़िया जावां तो फिर इन्ना वड्डा खर्चा करके मैं की करांगा. ठीक है. ग्रेटर अनसर्टनटी एज टू द फ्यूचर, कोई भी अनसर्टनटी हो सकती है. टेररिज्म हो रहा है मुल्क के अंदर, हुकूमत तब्दील हो रही है, अभी मैं खर्चा नहीं करना चाहता. कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से आप खर्चा ही ना करें. फिर वो कहता है और फ्रॉम इन्वेस्टिंग मोर, हो सकता है कि आप सोचें कि इन्वेस्टमेंट नहीं मैंने भी करनी, क्यों? इनएडिक्वेट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, और फॉर अ वैरायटी ऑफ पॉसिबल रीजंस आपको लगता है मुल्क बड़ा अनस्टेबल है, मार्केट बड़ी अनस्टेबल है, अभी मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने. सो फॉर एनी रीजन यू कैन ऑल्सो पुल मनी फ्रॉम द इकोनॉमी. ठीक है. कॉजिंग द फैक्ट कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से जो सर्कुलर फ्लो के अंदर जो पैसे वापस आने हैं वो आएंगे. एकदम से डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड सप्रेस हो जाएगी. मगर से के मुताबिक ऐसे नहीं हो सकता. अच्छा, तीसरा मसला ये, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वेटेड नॉट बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय चेंजेस इन इनकम इटसेल्फ, द वेरी कैटेगरी व्हिच द लॉ कंक्लूड्स विल बी स्टेबल. सो जब इनकम ऊपर नीचे जाती है तो उससे जो है इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे जाते हैं, रेट ऑफ सेविंग्स ऊपर नीचे जाती हैं, मगर उसने इनकम को बराबर समझा हुआ है कि इनकम जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, जबकि हमें पता है कि वो वेरिएबल होती है क्योंकि बिजनेस साइकिल होता है. Many economists argue that prices are basically inflexible, or that prices are relatively flexible upward and relatively inflexible downwards. Hence, wages cannot fall below a certain point to allow the market to clear. अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, ये रिमोट कंट्रोल बेच रहा हूँ, और इसकी प्राइस गिर जाती है, और मुझे शायद ये भी लग रहा है कि अभी ये शायद नहीं चढ़ेगी, मगर मैं नहीं बेचूंगा, फिर मैं बेचने छोड़ दूंगा, मैं कहूँगा मैंने नहीं बेचनी इतने पे. प्राइसेस आर इनफ्लेक्सिबल डाउनवर्ड्स. अगर प्राइस बढ़ जाती है मैं बेचना शुरू कर दूंगा, मैं कहूँगा यार बेहतर पैसे मिल रहे हैं. कम अगर एकदम से हो गई प्राइस किसी वजह से, तो मैं कहूँगा मैंने नहीं बेचना. और वेजेस डाउनवर्डली काफ़ी मैं समझता हूँ इनफ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि पहले ही अगर लोग पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सब्सिस्टेंस पे काम कर रहे हैं और आप कहें कि आधे पैसे लो, तो भूखा मर जाएगा, वो काम कैसे करेगा, वो आ ही नहीं सकेगा. ठीक है ना. सो दे आर वेरी डाउनवर्डली इनफ्लेक्सिबल. आई थिंक इकोनॉमिस्ट दैट से दैट to say that prices are fully flexible are not correct. Obviously, wage cannot go, you cannot clear the labor market by saying to somebody कि यार मैं तो आपको महीने के 500 रुपये दूंगा. कैसे वो ज़िंदा कैसे रहेगा बंदा? काम भी आप 8 घंटे कराएं और कहें मैं 1000 रुपये तनख्वाह दूंगा, सैलरी दूंगा महीने की, तो क्या आपका ख्याल है कि ये हो सकता है? ये नहीं होएगा. ठीक है ना. तो इस वजह से वेजेस आर नॉट डाउनवर्डली फ्लेक्सिबल इस लेवल पे. टू सम एक्सटेंट दे आर, टू सम एक्सटेंट तो हमें पता है रियल वेजेस गिरती भी हैं, मगर एक पॉइंट के बाद वो नहीं और गिर सकती. तो अगर मार्केट ने क्लियर होना है तो उसके लिए तो उनको बहुत नीचे गिरना पड़ेगा. वो जितना नीचे बिलो सब्सिस्टेंस गिरेंगी तो सिस्टम नहीं चलेगा. सो केन्स ने फिर इस वजह से तनकीद की, से पे ही तनकीद की, और ये कहा कि इनफैक्ट मार्केट इकोनॉमी जो है
وہ سب آپٹیمل ایکولیبریم پہ آ کے ریسٹ کر جاتی ہے. یہ میری اپنی ٹرمینالوجی, شاید کوئی اور بھی اس کو استعمال کرتا ہو, مگر سب آپٹیمل ایکولیبریم سے کیا مراد ہے کہ ایکولیبریم سے پہلی مراد کیا ہے؟ ایکولیبریم سے مراد یہ ہے کہ اکانومی وہاں پہ ایک ریسٹ پوزیشن پہ ہے, وہ آگے پیچھے نہیں جا رہی. سب آپٹیمل سے میری کیا مراد ہے؟ سب آپٹیمل سے میری مراد یہ ہے کہ کینز یہ کہتا ہے کہ لیس دین فل امپلائمنٹ, کہ فل امپلائمنٹ نہیں ہے, آپ کے پاس ہو سکتا ہے 7%, 10% ان امپلائمنٹ ہے, بٹ دیر از نو سائن آف دی اکانومی موونگ ان اینی ادر ڈائریکشن, بیکاز ویجز اور نیچے نہیں گر سکتی. جتنی ان امپلائڈ ہے وہ بس ان امپلائڈ ہے, اس سے نیچے ویجز گر نہیں سکتی ٹو کلیئر دا مارکیٹ. ٹھیک ہے, آئی تھنک کینز واز ایبسولوٹلی کریکٹ ان دس ریگارڈ. اسٹیٹ انٹرونشن بیکمز نیسسری therefore, جیسے کینز نے کہا, ٹو اسٹیمولیٹ دا مارکیٹ آؤٹ آف اے لانگ اکنامک ڈپریشن. اگر وہ پھنس جائے نیچے ایک طرح سے, اکانومی ایک لو لیول آف ایکولیبریم پہ, ایکولیبریم ہے, یہ نہیں کہ ایکولیبریم نہیں ہے, ایکولیبریم نہ ہو تو اکانومی اوپر آ جائے دوبارہ سے, مگر وہ ایکولیبریم میں ہے, وہ بالکل جس طرح چل رہی ہے اسی طرح چلی جا رہی ہے, اسے نکل ہی نہیں رہی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایکولیبریم جو ہے وہ سب آپٹیمل ہے. وہ واسٹ لوگ بیٹھے ہیں جو انڈر امپلائڈ ہیں یا ان امپلائڈ ہیں, کہہ رہے ہیں سر جی سانو نوکری دے دیو. اکانومی بھی جو ہے وہ فلٹرنگ اراؤنڈ ہے 2%, اور ہماری اکانومی تو 0 پوائنٹ پتہ نہیں 8% پہ بھی نہیں گرو کر رہی اس وقت, اور واسٹ ان امپلائمنٹ ہے پاکستان میں. 1 ملین بندہ جو ہے کہہ رہا ہے میں نے ملک چھوڑ کے جانا ہے, اور اکانومی اسٹیمولیٹ بھی نہیں ہو رہی. کیا ہو رہا ہے؟ پھنسے ہوئے بس نیچے, بس اسٹیگنیٹ کری جا رہے ہیں, اسٹیگفلیشن ہوئی جا رہی ہے, کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو یہ ہماری سچویشن ہے آج. سو ناؤ لیٹس ریڈ سے ہمسیلف, لیٹس سی واٹ سے سیز. آئی ہیڈ ٹو سے دیٹ. سو پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ویلتھ کیا چیز ہوتی ہے, سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ویلتھ ہوتی کیا ہے. کہتا ہے ویلتھ از دی انکریز ان یوٹیلیٹی. ہمارے فائدے کی چیزوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ویلتھ. اب غور کیجئے کہ جو ٹوٹل لیبر ہے سوسائٹی کے اندر, اور جو لیبر ٹائم آپ خرچ کر سکتے ہیں, وہ تو چینج کم ہی ہوگا نا, انلیس پاپولیشن بڑھ جائے تو چلو آپ تھوڑا زیادہ کام کر دیں گے. تو ویلیو کی جو ہم نے ڈیفینیشن پہلے کی ہے وہ ایکچولی ویلتھ نہیں ہے. ویلتھ, value produces, your labor produces wealth, but what is wealth? Wealth, he says, is when you have things that are of benefit to you, utility to you, and you have more and more of those things. For the utility of things is the groundwork of their value. Now this is a very confusing sentence, because on the one hand it can be read to mean that value is actually of a thing like price, which is labor theory of value, uski jo value hai, which is around which the price fluctuates, is utility. ایک طرح سے تو آپ اس کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں, مگر ایک طرح سے آپ اس میں ویلیو کو ذرا ایز اے براڈ ٹرم یوز کر سکتے ہیں کہ بھائی the value for you of this thing is the usefulness for you of this thing, right? So we're not talking about economic value here, we're talking about subjective value for you. And yes, of course, some things can be more valuable for you in that sense, in the sense that they are more useful for you, and some things are less useful for you. So how is this to be read? Not very clear. And their value constitutes wealth, he says. So what is he saying? The utility, which is their value, constitutes wealth. So kind of here I would say you can read this particular passage both ways, but आगे जाके वो इसको और clarify करेगा. There is no actual production of wealth without a creation or augmentation of utility. یہ بات بالکل درست ہے. I think this is where یہ جو passage اس نے ڈالا ہے اس میں بہت obscurity ہے, what is اس میں بڑی potential for misunderstanding ہے. مگر this, yes, absolutely clear that as society grows, as productivity of labor develops, you are able to produce more and more things, اور وہ چیزیں جو آپ زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں اس سے آپ کو اور زیادہ فائدے ہوتے ہیں. تو that is really what wealth is. اس میں he is basically popularizing in a certain way, Adam Smith as well, Wealth of Nations, things have usefulness, use value. If we increase the number of things that are useful to you, that means you've increased the wealth of society. Doesn't mean we have to get into the argument of cardinal and ordinal utility and utils in your brain and all of that stuff. If you don't get into that, yes, certain things are useful, increase the number of useful things in a society, that means that society is wealthier than it was before. To that extent, the argument is exactly correct. But what about price and utility? Kehta hai price is the measure of the value of things, and their value the measure of their utility. Oh, so this very clearly is kind of the utility theory of value here now. It would be absurd to draw the inference that, ye suno zara bade mazedar passage hai, that by forcibly raising their price, their utility can be augmented.
یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے. غور کیجئے کہ اگر پرائس از یوٹیلٹی, when price goes up, does utility go up? It does not. Hence, can price be utility? I don't know. Certainly, utility can be something around which price fluctuates. Just like labor theory value posits that price is something around which, value or labor value is something around which price fluctuates. So you could have a situation where you could say utility is something around which the price fluctuates. Okay, kehta hai, when one man sells any product to another, he sells him the utility vested in that product. The buyer buys it only for the sake of its utility, of the use he can make of it. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست ہے to this extent کہ جب آپ کو چیز خریدتے ہیں تو آپ اسی لیے خریدتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کا فائدہ ہے. آپ خریدیں ہی نہ اس کو اگر آپ کو فائدہ نہ ہو, تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہی آپ خریدیں گے نا. اچھا کہتا ہے when the demand for their commodity is slow, difficult and productive of little advantage, they pronounce money to be scarce. اپنے مخالفین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ گر جاتی ہے اور لوگ چیزیں خرید نہیں رہے ہوتے تو عام لوگ کیا کہتے ہیں, اکانومسٹ کیا کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. مثال طور پہ آپ چیزیں نہیں خرید رہے تو آپ کیا کہتے ہیں, میرے کو پیسہ ہی نہیں ہے, میں کیا میں خریدا, ٹھیک ہے نا, آپ یہ کہتے ہیں. تو لوگ بھی اس کو جنرلائز کرتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے. کہتا ہے یہ نہیں مسئلہ, منی از بٹ دی ایجنٹ آف دا ٹرانسفر آف ویلیوز. منی نے تو بس ٹرانسفر کرنا ہے, پیسے کی کمی کا مسئلہ نہیں. کہتا ہے دی ایکچوئل پرابلم از دا ڈیمانڈ از اونلی اسکیئرس بیکاز اوور آل پروڈکشن از اسکیئرس. دیٹ از کوٹ اٹ از پروڈکشن وچ اوپنز اے ڈیمانڈ فار پروڈکٹ. یعنی کہ ایکچولی آپ لوگ اتنا پروڈیوس نہیں کر رہے جس کے نتیجے میں آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کو بیچ کے آپ وہ چیز خرید سکیں جو میں بیچنا چاہ رہا ہوں. اگر میری چیز نہیں بک رہی اس کی وجہ یہ نہیں ہے صرف کہ پیسہ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے پیسہ تو کچھ نہیں ہے بیچ میں, پیسہ تو از جسٹ اے مینز آف دی ایکسچینج. مسئلہ یہ ہے کہ یو ڈنٹ پروڈیوس اینی تھنگ شایان جو کہ آپ مجھے بیچ سکیں, اس لیے آپ میری چیز نہیں خرید سک رہے کیونکہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جو مجھے بیچ سکیں. ہاؤ انٹرسٹنگ. اب جب چینیوں کے پاس ہم پاکستانی گئے تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم تجارت کریں, تو چینیوں نے بھی ہمیں یہی جواب دیا, سر آپ کچھ ایسی چیز بناتے ہی نہیں جو ہم آپ سے خرید سکیں, ہم کیا کریں, جو چیزیں آپ بناتے ہیں وہ ہم اس سے سستی اور اس سے بہت بڑی پیمانے پہ بناتے ہیں. واٹ ڈو وی بائی فرام یو, آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو بائی. سو پروڈکشن کی اسکیئرسٹی از دا پرابلم. اف یو آر ناٹ بائنگ فرام می, the reason isn't that you don't have enough money, it is the fact that you don't have enough money is indicative of the fact that you haven't produced enough. If you produced enough, you have goods. If you have goods, goods can get money. Goods نہیں ہے آپ کے پاس, یہ اصل مسئلہ ہے, پروڈکشن کا مسئلہ ہے. To say that sales are dull owing to the scarcity of money is to mistake the means for the cause, an error that proceeds from the circumstance. Circumstance سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی circumstance یہ ہے کہ آپ کے جیب میں پیسہ کوئی نہیں ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں پیسہ کوئی نہیں ہے. مگر پیسہ نہ بھی ہوتا, اگر آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں آپ بیچ لیتے چیزیں, جب چیزیں بیچ لیتے آپ کا پیسہ آ جاتا, جو پیسہ آتا وہ چیز خرید لیتے جو خریدنی تھی. تو مسئلہ کیا ہے, مسئلہ پروڈکشن ہے, سپلائی نہیں تھی آپ کے پاس. Sales cannot be said to be dull because money is scarce but because other products are so. Sales اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ دوسری پروڈکٹس ہی نہیں بن رہی, یہ اصل مسئلہ ہے. وہی بات کہہ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. Supply therefore creates its own demands. کہتا ہے it is worthwhile to remark that a product is no sooner created than it from that instant affords a market for other products to full extent of its own value. آپ وہ چیز بنا دیں, کوئی نہ کوئی تیار ہو جائے گا آپ کے ساتھ ایکسچینج کرنے کے لیے. When the producer has put the finishing hand to his product, he is most anxious to sell it immediately lest its value should diminish in his hands. میں نے گاجر تیار کیے, مولیاں تیار کی, اب مجھے بیچنا ہے ان کو, ادروائز وہ خراب ہو جائیں گی, تو مجھے ڈھونڈنا ہے کہ بھائی مجھے بائر ملے. Nor is he less anxious to dispose of the money he may get for it, for the value of money is also perishable. اب جیسے ہی میں نے مولیاں بیچیں تو میں نے کیا کرنا ہے, کوئی پیسہ میرے پاس آیا مگر بیفور ویلیو آف منی گر جائے میں اسے وہ چیز خریدوں گا جو مجھے خریدنی تھی. ہو سکتا ہے میں نے دال خریدنی تھی, جو بھی میں نے خریدنی, جب میں بناؤں گا بیچوں گا, پیسے آئیں گے, میں وہ چیز خریدوں گا جو میں نے خریدنی ہے. But the only way of getting rid of money is in the purchase of some product or other. Thus, the mere circumstance of creation of one product immediately opens a vent, yani a supply for other products or an exchange for other products. چیزیں بناؤ, دوسرے لوگ خریدنا چاہیں گے, دوسرے لوگ خریدیں گے, پیسے آئیں گے اور چیزیں وہ خریدیں گے جو آپ کو چاہیے. جب آپ اور چیزیں خریدیں گے ان کے پاس پیسے آئیں گے, جب ان کے پاس پیسے آئیں گے وہ چیزیں خریدیں گے جو ان کو چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. گیم آن ہو جائے گی. تو مسئلہ کیا ہے,
مسئلہ اکنامک ڈاؤن ٹرن کا یہ آپ چیزیں ہی نہیں بنا رہے. ایگزامپل دیکھ لو کہ لیٹس ٹیک اے بگ اربن مارکیٹ. میں نے تھوڑا سا اس کو چینج کر دیا, میں نے کہا یو ایس یا کینیڈا دیکھ لو, وال اسٹریٹ کی تصویر بھی لگا دی. لیٹس ٹیک اے بگ مارکیٹ. جب مارکیٹ بڑی ہوتی ہے, مینی پیپل برنگ دیئر پروڈکٹس ٹو دس بگر مارکیٹ, اور جب آپ اپنی چیز وہاں لے کے جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے خریدار مل جاتے ہیں. دیر از ہائر ڈیمانڈ فار ونس پروڈکٹ. سو وہ کنکلوڈ کرتا ہے, اٹ از ورتھ وائل ٹو ریمارک دیٹ اے پروڈکٹ از نو سونر کریٹڈ دین اٹ فرام دیٹ انسٹنٹ افورڈز اے مارکیٹ فار ادر پروڈکٹس ٹو دا فل ایکسٹینٹ آف اٹس اون ویلیو. تو بگ مارکیٹ جہاں پہ ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے لوگ پروڈکٹیو ہیں, لوگ پروڈکٹیو ہیں, مختلف چیزیں بنا رہے ہیں. کیونکہ وہ مختلف چیزیں بنا رہے ہیں, آپ بھی چیزیں بنا رہے ہیں, آپ جو چیز لے کے آ رہے ہیں, اتنی ساری مختلف چیزیں بن رہی ہیں, وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ایکسچینج ہو جاتی ہے, اور اس طرح ایکسچینج جاری رہتا ہے. اور اگر آپ کسی چھوٹے سے پنڈ میں چلے جائیں, آپ نے بڑی خوبصورت سی کوئی موٹر سائیکل بنا لی, گاڑی بنا لی, پینٹنگ بنا لی, کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ولیج والے کے لوگ جو ہیں وہ پروڈکٹیو ہی نہیں ہیں, وہ اتنی کوئی چیز ہی نہیں بنا رہے جو کہ اتنی ویلیو کی چیز ہو جس سے وہ آپ کی اس چیز کو ابزارو کر سکیں. غور سے سنیں پلیز, بڑی امپورٹنٹ آرگیومنٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سو دین وائی ڈو گلٹس ہیپن اکارڈنگ ٹو سے. کہتا ہے دا گلٹ آف اے پرٹیکولر کموڈٹی arises from its having outrun the total demand for it in one or two ways. کہتا ہے گلٹ ہو سکتا ہے مگر انڈیویجول کموڈٹی کا ہو سکتا ہے. کیوں؟ either because it has been produced in excessive abundance. ہو سکتا ہے وہ کموڈٹی آپ نے زیادہ بنا دی. اوور آل گلٹ نہیں ہو رہا اکانومی میں, مگر ہو سکتا ہے ایک چیز آپ نے زیادہ ہی بنا دی ہے, تو چاکلیٹ زیادہ بنا دی ہیں, اب لوگ کہہ رہے ہیں ہاں یار تنگ آ گئے, اتنی چاکلیٹ ہی نہیں کھائی جا رہی, تو اس میں گلٹ پیدا ہو سکتا ہے. اور بیکاز دا پروڈکشن آف ادر کموڈیٹیز ہیز فالن شارٹ. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ کچھ بنا ہی نہیں رہے, آپ بنا رہے ہیں, ان کو چاہیے مگر وہ کچھ بنا ہی نہیں رہے, آپ ایکسچینج ہی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. آپ چاکلیٹ لے کے آئے ہیں مارکیٹ میں, مگر دوسرا بندہ کہہ رہا سر جی میں تو کچھ نہیں بنایا, یو کانٹ ایکسچینج ود دیم. اگر اف یو میک سم تھنگ تو آٹومیٹکلی منی تو پیدا ہو جائے گا فار دیٹ ایکسچینج. بارٹر میں بھی ایکسچینج ہو سکتا ہے. سو منی از جسٹ اے مینس, اٹس ناٹ دا پرپز, it's not what's creating the thing. Production is. کہتا ہے glut can take place only when there are too many means of production applied to one kind of product and not enough to another. یعنی کہ ایک چیز کی بہت زیادہ پیداوار کبھی کبھار ہو جاتی ہے, دوسری چیزوں کی کم ہو جاتی ہے, اس وجہ سے گلٹ پیدا ہو جاتا ہے. مگر اوور آل مارکیٹ اس کو ری ایڈجسٹ کرے گی اور وہ دوبارہ سے آپ ریسورسز شفٹ کریں گے اور پھر دوبارہ سے سب ٹھیک ہو جائے گا. اوور آل ٹھیک چلتا ہے, گلٹ نہیں پیدا ہوتا. اور یہ جو پیدا بھی ہوتا ہے, دس از اے پولیٹیکل ڈیزیز. گورنمنٹ انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے نہ کوئی گلٹ وغیرہ, پائپنگ میں خرابی آ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں جو ہے نا پائپ پھنس جاتی ہے. اگر اس کو آپ چھوڑ دیں, اس کو آپ گھومنے دیں, تو سارا مسئلہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو 4 نتائج نکلتے ہیں. That in every community, the more numerous are the producers and the more various their productions, the more prompt, numerous and extensive other markets for those productions. جتنے زیادہ پیداوار ہوں گے اور جتنی مختلف چیزیں بنائیں گے, the more prompt, numerous and extensive other markets for those productions. اتنی ہی مارکیٹس بڑھ جائیں گی, اتنی آسانی سے آپ اپنی چیز بیچ سکیں گے. That each individual is interested in the general prosperity of all and that the success of one branch of industry promotes that of all the others. یعنی کہ ایک چیز آپ بنائیں اس کے نتیجے میں سب کو فائدہ ہے, اور جو سب چیزیں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو بھی فائدہ ہے. ون فار آل اینڈ آل فار ون, بیٹ آف اکنامک روسو ہو گیا. تو ہم سب کے بینیفٹ میں کہ آپ اپنی پیداوار تیز کریں, آپ اپنی پیداوار تیز کریں, آپ اپنی پیداوار تیز کریں, اور اس کے نتیجے میں سچویشن بہتر ہوگی. یہ میں نے ایک چھوٹی سی تصویر بھی لگائی ہے, سوری. وال اسٹریٹ ان پینک ایز اسٹاکس کریش, اٹمپٹ میڈ ٹو کل اٹلیز کراؤن پرنس بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. مگر بہرحال یہ 1929 کا اسٹاک مارکیٹ کریش, ابھی ہم تھوڑی دیر بعد اس کا ایک تھوڑا سا ڈیٹا پیس بھی دیکھیں گے مزیدار کے ساتھ. تیسری کنکلوژن, what can be said of town and country can also be said of 2 different countries, hence international trade is good and should be promoted. جس طرح ٹاؤن اینڈ کنٹری کا ہم ریلیشن دیکھتے ہیں, کنٹری کے اندر چھوٹی مارکیٹس ہوتی ہیں, وہ چلتی نہیں ہیں. جیسے ہی وہ کنٹری سے وہ ٹاؤن میں لے آتا ہے, شہر میں لے آتا ہے, تو اس کی چیزیں آرام سے بک جاتی ہیں. اسی طرح جب آپ ایک مارکیٹ کو دیکھیں گے اور ورلڈ مارکیٹ کو دیکھیں گے, تو ورلڈ مارکیٹ از لائک دا ٹاؤن آف دا, یو آر لائک دا کنٹری اینڈ ود ان دا ٹاؤن. ورلڈ مارکیٹ میں آپ کو خریدار مل جائیں گے, تو انٹرنیشنل ٹریڈ اچھی چیز ہے, اس سے زیادہ ڈیمانڈ پیدا ہوگی, زیادہ پروموشن ہوگی. دی انکریجمنٹ آف کنزمپشن از آف نو بینیفٹ. کہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ حکومتیں جو ہے نا لوگوں کو کہیں کہ اوے چیزیں خریدو, چیزیں خریدو, چیزیں خریدو, اس کا کوئی فائدہ نہیں. This is of no benefit. The difficulty lies in supplying the means, not in stimulating the desire of consumption. And we have seen, کیونکہ کنزمپشن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ تو ہمیشہ چیزیں چاہتے ہیں, لوگ تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ مجھے چاکلیٹس بھی زیادہ ملیں, میرے پاس گاڑی بھی بہتر ہو, میرے پاس کپڑے بھی بہتر ہوں, میرا کمپیوٹر بھی زیادہ اچھا ہو جائے, مجھے فون بھی بہتر مل جائے. لوگ تو وانٹس تو انفینٹ ہیں, کبھی ختم ہی نہیں ہونی. تو یہ مسئلہ نہیں ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹیمولیٹ وانٹس. ایز سون ایز یو پروڈیوس سم تھنگ, پیپل وانٹ اٹ. اف اٹس یوزفل, پیپل ول وانٹ اٹ.
The difficulty lies in supplying the means, not in stimulating the desire of consumption, and we have seen that production alone furnishes those means. Thus, it is the aim of good government to stimulate production, of bad government to encourage consumption. یہ کنزمپشن لگے رہتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ پروڈکشن کو تیز کریں, پروڈکشن ہوگی خود ہی ڈیمانڈ پیدا ہوگی. سو پروڈکشن از دا کی, ویئر پروڈکشن از انکریزنگ ایوری ون از بیٹر. جہاں پروڈکشن کم ہوتی ہے وہاں سب کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. جہاں پروڈکشن اسٹیگنیٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ غریب ہوتے ہیں, غریب اور غریب ہو جاتے ہیں, امیر کا بھی کچھ بھی نہیں بنتا. جہاں پروڈکشن اچھی ہوتی ہے, سپلائی پیدا ہوتی ہے, وہ خود ہی بک جاتا ہے. جب وہ بک جاتا ہے تو لوگ موج کرتے ہیں, ورکر بھی بہتر ہوتا ہے, کیپٹلسٹ بھی بہتر ہوتا ہے, سب کی موج ہوتی ہے. یہ کام ہے پروڈکشن کو انکریز کرنا. اور کون انکریز کرتا ہے پروڈکشن کو؟ انٹرپرینور. اور انٹرپرینور بڑے قسم کے ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں ان ایوری انٹرپرائز ایکٹیویٹی دیر از این ابنڈنس آف آبسٹیکلز ٹو بی سرماؤنٹڈ. کوئی بھی کام کر کے دیکھ لیں, مسائل تو پیش آئیں گے. بزنس کر لیں, ایڈیٹنگ کر لیں, پلے کرنے کی کوشش کریں, کیا کہنا چاہیے, ڈیوڈ بوئی بننے کی کوشش کریں آن ہیلووین, مسائل تو آئیں گے. مثال کے طور پہ یو ڈونٹ ہیو بلونڈ ہیئر, وہ شاید یو گوٹ پاس فار اے ڈیوڈ بوئی بیٹر دین ہی گوڈ, بٹ اینی وے the point is مسائل تو آئیں گے. they have to be surmounted, of anxieties to be repressed, ٹینشن بھی ہوگی, misfortunes to be repaired, مسائل آئیں گے ان کو ٹھیک کرنا ہوگا, and of expedients to be devised, طریقے نکالنے پڑیں گے, and there is always a degree of risk attending such undertakings. رسک لینا پڑے گا. کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے رسک ہے, بھائی رسک ہے, بڑا بڑا رسک ہے, کام تو کرنا پڑے گا. Sometimes a manufacturer discovers a process calculated either to introduce a new product, to increase the beauty of an old one, or to produce with greater economy. جو کیپٹلسٹ ہے, جو مینوفیکچرر ہے, جو انٹرپرینور ہے, اس کا یہ کام ہے وہ نیا کوئی چیز بنا لے, وہی چیز سستی بنا لے, وہی چیز بنائے مگر تھوڑی سی بہتر بنا لے, ہے نا. یہی چیزیں کرتے ہیں نا کیپٹلسٹ. تو یہی 3 اسٹریٹجیز ہیں. نیا پروڈکٹ بنا لو, اسی پروڈکٹ کو بہتر کر لو, یا اسی پروڈکٹ کو سستا بنا لو. یہ 3 اسٹریٹجیز ہیں, اور یہ انٹرپرینور کا کام ہے. کہتا ہے when a workman carries on an enterprise on his own account as the knife grinder in the streets. سڑک پہ بیٹھا ایک بندہ جو ہے وہ چھریوں کو تیز کر رہا ہے. He is both workman and entrepreneur. وہ بھی ایک قسم کا entrepreneur ہے. یہ تو اکانومسٹ ہمیں ہر وقت سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو بیچارہ غریب جو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا, چھریاں تیز کر رہا ہے, وہ بھی ایک قسم کا entrepreneur ہی ہے. اس میں اور بہرحال رزاق داؤد صاحب میں بڑا فرق ہے, مگر بہرحال وہ کہتا ہے نہیں کوئی خاص فرق نہیں. ایکچولی ان ٹرمز آف دا فنکشن کہ اس نے چیز بیچنی ہے, کوئی فرق نہیں زیادہ. آبویسلی ان ٹرمز آف سوشل کلاس تو بہت زیادہ فرق ہے. 12 تو دس از انٹرپرینور, دس از ہاؤ ہی ڈیفائنز انٹرپرینورشپ, کہ جو بندہ یہ آبسٹیکلس کو اوور کم کر کے پروڈکٹ کو بہتر کرے, نیا پروڈکٹ بنائے, یا پروڈکٹ سستا بنا لے, ہر وہ بندہ انٹرپرینور ہے ایک قسم کا. اب سے کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ایک ڈائیگرام ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے, سرکولر فلو ڈائیگرام. اس میں ایک تو گورنمنٹ سرونگ اور امپورٹس ایکسپورٹس بھی ہیں, اس میں گورنمنٹ اسپینڈنگ بھی ہے, اور اس میں امپورٹ ایکسپورٹس بھی ہیں. ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں, ظاہری بات ہے. آن دا فار کارنرز یہ دیکھیں نا, یہ ڈائریکٹ ٹیکسز اور ایکسپورٹس ہیں, ادھر امپورٹس ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. مگر لیٹس اگنور دیز فار دا مومنٹ, ان کو ذرا اگنور کر دیں. آپ ایک کلوزڈ اکانومی کو اسٹڈی کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے ماڈل پہ, مگر ہم فی الحال ایک کلوزڈ اکانومی کو کنسیڈر کرتے ہیں. اب دیکھو سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہاؤس ہولڈ ہے, ویلے بیٹھے ہیں سارے, نہ کچھ بنا رہے ہیں, اور کیونکہ کچھ بنا نہیں رہے تو پھر کیا رزلٹ ہے, کچھ انکم بھی نہیں آ رہی. جب وہ ہاؤس ہولڈ کے لوگ جو ہیں وہ کچھ مارکیٹ میں جائیں گے اور کہیں گے سر جی میں یہ چیز بنا سکتا ہوں, وہ چیز بنا سکتا ہوں, یعنی کہ وہ اپنا لیبر جو ہے یہاں لے کے آئیں گے, اور کچھ سرمایہ دار ہوں گے ہاؤس ہولڈ سے اپنا سرمایہ لے کے آئیں گے وغیرہ وغیرہ جو بھی. جب وہ فیکٹرز مارکیٹ میں آئے گا, فیکٹرز آف پروڈکشن آپ کو پتہ ہے کون سے لینڈ, لیبر, کیپٹل, یہ وہ انٹرپرینورشپ لے کے آئیں گے, اور وہ پھر فرمز بنیں گی. یہ فیکٹرز آف پروڈکشن دیکھو, اس نے فرم بنائی, تو فرمز کیا بنائیں گے پھر, گڈز اینڈ سروسز. اب جب فرمز گڈز اینڈ سروسز بنائیں گے, یہ فیکٹرز آف پروڈکشن کو خریدنے پڑیں گے نا, ٹھیک ہے, لیبر بھی ان کو خریدنا پڑے گا, لینڈ بھی ان کو خریدنا پڑے گا, کوئی مشینری ٹولز وغیرہ بھی خریدنی پڑیں گی. انٹرپرینور بھی اگر کوئی CEO لگایا اس کو بھی پیسے دینے پڑیں گے. کیا ان کو ملے گا اس کے عوض؟ پیسے. یہ فرمز جو ہیں ان کو پیسے دیں گی کہ بھئی آپ کا لیبر ہائر کیا ہے, یہ پیسے کدھر جائیں گے, ہاؤس ہولڈ کے اندر واپس جائیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھو ہاؤس ہولڈ کے پاس فرمز نے یہاں سے بندے ہائر کیے, جن بندوں کو ہائر کیا ان کو پیسے دیے, اور جن بندوں کو ہائر کیا ان سے انہوں نے چیزیں بنائی. جتنی کو انہوں نے چیزیں بنائی اتنے ہی انہوں نے پیسے دیے. فالو کر رہے ہیں؟ لینڈ, لیبر, کیپٹل اور انٹرپرینورشپ, 4 فیکٹرز آف پروڈکشن کو جب انہوں نے فرمز میں لگایا تو انہوں نے اس کو لگانے کے کو پیسے دیے.
جتنے انہوں نے پیسے یہاں ڈالے, یہاں سے گھوم کے یہاں آئے, اتنی ہی کی چیز یہاں پروڈیوس ہو گئی, وہ مارکیٹ میں چلی گئی, مارکیٹ سے جو ہے ہاؤس ہولڈ نے وہ خریدی, جب انہوں نے خریدی تو وہ پیسے جو یہاں سے یوں کر کے گھوم کے آئے تھے وہی پیسے انہوں نے اس سے چیزیں خریدیں, وہ پیسے جو ہیں فرمز کے پاس واپس آ گئے. اس طرح کر کے یہ سرکولر فلو ہو گیا, اور یہ بڑا پرفیکٹ قسم کا فلو ہے, اس میں کوئی بلاکیج نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پیسے اڑ گئے ہیں یا یہاں پہ پیسے اڑ گئے ہیں یا وہاں پہ پیسے, اگر پیسے اڑ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی سیاسی وجہ سے اڑ گئے ہوں گے, کہ مگر مارکیٹ کی وجہ سے نہیں اڑ سکتے. مارکیٹ لیفٹ ٹو اٹس اون ڈیوائسز, یہ چیزیں بڑی پانی کی طرح گھومتی رہیں گی, گھومتی رہیں گی, گھومتی رہیں گی. سو اگر فرمز جو ہیں بالفرض اپنی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں, فرض کرو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی پروڈکشن کر رہے تھے مگر اگلے سال ہم ڈبل پروڈکشن کریں گے. اب ڈبل پروڈکشن کرنے کے لیے ان کو ڈبل لیبر ہائر کرنا پڑے, شاید چلو ڈبل نہیں تو زیادہ لیبر تو ہائر کرنا پڑے گا, ان کو اور مشینری اور را مٹیریلز اور چیزیں خریدنی پڑیں گی, شاید فیکٹری کا ایریا بڑھانے کے لیے زمین اور لینی پڑے وغیرہ, تو وہ ہاؤس ہولڈ سے لیں گے, وہ اور پیسے ڈالیں گے اس کے اندر. جب وہ اور پیسے ڈالیں گے دوسری طرف گڈز اینڈ سروسز بھی اور بڑھ جائیں گے, جب وہ بڑھ جائیں گے تو ادھر سے جو پیسے انہوں نے ایکسٹرا ڈالے ہیں ادھر سے اسی سے وہ چیزیں خرید لیں گے. سو سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ. گل مک گئی, اتنی سی بات تھی. دیکھو میں نے ثابت کر دیا نا. کہاں پہ بلاکیج آ رہا ہے آپ ہی مجھے بتائیں. آپ اتنا سرمایہ داری نظام کو جو برا کہنے والے لوگ ہیں, کوئی بلاکیج نہیں ہے انلیس کہ کوئی سیاستدان آ کے اس کو خراب کر دے, ادروائز نو پرابلم. جسٹ انکریز دس production, increase this goods and services. Automatically to increase this you have to buy this, money over here goes zyada ho jata hai, supply creates its own demand. Gal nahi muk, that's it, that says law. That's what say says in says law, said I.